نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ عقیدے کے حوالے سے میں بنا رہا ہوں، اور اس کے اندر جس طرح میں پہلے بھی اپنے عقائد کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اس کی ذات اور صفات کے حوالے سے وہ بہت نازک ہے۔ اس کے اندر ہم معمولی سی ایک سوئی کے جو سرا ہوتا ہے نا، اس پہ جو پانی آ جائے جب آپ اس کو ڈبوئیں، اتنی مقدار میں بھی آپ، اس سے بھی کم مقدار میں بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو اس طریقے کے خوارج وغیرہ پیدا ہو چکے تھے، اور نبی علیہ السلام مبارک ان کے بارے میں صحابہ اکرام کو باقاعدہ بتا چکے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا تو پھر 73 فرقے جو بنے، نبی علیہ السلام کی حدیث شریف موجود ہے اس پر، اور جس طریقے سے ان فرقوں کا ستیہ ناش ہوا، اسی طریقے سے آج کے دور کے جو لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، ساحل ادیم ہو گیا، انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، باقی لوگ ہو گئے، یہ سب بھی اڑ جائیں گے جس دن ان لوگوں کی طبعی موت آئے گی اور یہ اپنی موت مریں گے۔ اس کے بعد ان کے فرقے ختم ہو جائیں گے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کسی کے 20 لاکھ ہیں اور کسی کے 10 لاکھ ہیں اور کسی کے اتنے بھی نہیں ہیں، ہزاروں میں ہی ہیں، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ رہے گا ایک ہی جماعت رہے گی، اہل سنت والجماعت، جو ہمیشہ اپنی تعداد میں تمام فرقوں پر غالب رہے گی اور ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، کیونکہ یہ سب 1400 سال کے بعد آج آ کر دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں بھی فرقے بنے تھے، اس میں مجسمہ تھا اور مشبہہ تھا۔ آج ان کی قلیل مقدار ہے، 1.5 ارب مسلمانوں میں، آپ سمجھ لیں 1.5 ارب مسلمانوں میں، 1.5 ارب مسلمانوں میں یہ جو اہل حدیث ہو گئے، وہابی جنہیں کہتے ہیں، پرویزی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، انجینئر محمد علی مرزا کا فرقہ ہو گیا، اس طرح ساحل ادیم جو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب کو ملا لینا ان کی تعداد 20-25 کروڑ سے زیادہ نہیں بنتی۔ اور باقی 1.5 ارب کے اندر جو 1 ارب 25 کروڑ ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ہر ملک میں مزار موجود ہے، ہر ملک میں اولیاء اکرام ہیں، ہر ملک میں عید میلاد منایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ آج جو میں لے کر آیا ہوں وہ انجینئر محمد علی مرزا کی ایک اور بونگی ہے جو اس نے چھوڑی ہے، اور اس بونگی کا آج جو ہے تو سرجری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ آپ پہلے یہ کلپ سنیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے، جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اگرچہ میرا ادھار کا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، میرا لمیٹڈ ہے، اللہ کا ان لمیٹڈ ہے، میرا ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے۔ بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ۔ جی دیکھیں، میں اپنی جو ویڈیوز ہیں عقیدے کی اس میں ایک بات بتا چکا ہوں، میں آپ کو ایک فارمولہ دے چکا ہوں۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 11 ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جو انجینئر صاحب کا کلپ ہے اس میں کیا فرماتی ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے، جس کی آپ کوئی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی بھی صفت مبارک نہیں ہے جس کی ہم کوئی مثال پیش کر سکیں
اور وہ ہمارے امیجنیشن میں آ سکتی ہو۔ اللہ کی ہر صفت ہماری امیجنیشن سے بھی باہر ہے اور ہم اس کی کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عقیدہ ہو گیا۔ کیوں؟ فارمولہ کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کی امیجنیشن کرے؟ کیونکہ ہماری صفات کی امیجنیشن ہوتی ہے۔ اب اس فارمولے کے تحت اللہ کی کسی صفت کی امیجنیشن نہیں ہو سکتی، لہٰذا انجینئر کا فارمولہ غلط ہو گیا کہ ایسی کون سی ہے، نہیں، غلط ہو گیا۔ اب آئیں جی آگے، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، یہ میں نے اس کے پورے جملے ایک اس کا وہ کیا، اور یہ جو کلپ ہے یہ بنا بنایا پڑا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کاٹا۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اگرچہ میرا ادھار کا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، میرا لمیٹڈ ہے، اللہ کا ان لمیٹڈ ہے، میرا ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی وہ ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اس نے ایک بات کی۔ اب یہاں پر جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہم اس کا ایک دھندلا سا تصور، دھندلا بھی نہیں کر سکتے آپ، کہ اللہ تعالیٰ، میں بھی سنتا ہوں اللہ بھی سنتے ہیں، لیکن میرا ادھار ہے اور اللہ کا ذاتی ہے۔ نہیں جی، آپ کا ادھار بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا، اللہ نے جو آپ کو دیکھنے کی صلاحیت اور صفت دی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ آلات سے سنتے ہیں، آپ آلات سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی آلات استعمال نہیں کرتا۔ ہاں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے جیسے کوئی آلات ہوں گے اور اللہ ان سے سنیں گے اور دیکھیں گے؟ اللہ بے مثل ہے، لہٰذا ان کا سننا بھی بے مثل ہے، ان کا دیکھنا بھی بے مثل ہے۔ لہٰذا انجینئر نے یہاں پر دوسری ڈنڈی مار کے لوگوں کو تجسیم کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اور یہاں پر پہلے والے میں تجسیم کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کی، اس کے اندر تشبیہ کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کی۔ دونوں صورتوں میں اس نے یہ ڈنڈی مارنے کی اپنی طرف سے بہت ہی مجاہدانہ کوشش کی ہے اس نے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے، تو اس وقت تو آپ تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا بکواس انہوں نے بنائی ہوئی ہے اللہ کا، اس نے ادھر ایک ڈنڈی مور ماری ہے، ہمارا ادھار ہے، اگرچہ میرا ادھار کا ہے، ادھار مدھار کچھ نہیں ہوتا جی، عطائی ہے، عطا کیا اللہ نے آپ کو۔ ادھار کا کیا مطلب ہے؟ ادھار کا مطلب تو ہے کہ اللہ آپ سے واپس لے لے گا اور پھر آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ ادھار تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو واپس لیا جاتا ہے، عطا وہ چیز ہوتی ہے جو واپس نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو خود جا کے واپس نہ کریں۔ لیکن ادھار آپ پر قرض ہوتا ہے، آپ نے دینا ہوتا ہے واپس، تو ادھار تو نہ ہوا، آپ نے واپس تو نہیں دینا، عطائی ہے۔ عطائی معنی ٹھیک بیٹھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، اللہ آپ سے واپس نہیں لے گا جب تک آپ خود جا کے اس کو واپس نہ کریں کسی گناہ کے ذریعے سے۔ مثلا آپ نے کوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک علم آپ کو عطا کیا اور آپ نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیں گے، یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو ہے تو انڈیپینڈنٹ ہے، میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اور اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں انلمیٹڈ ہے اللہ کا اور میرا لمیٹڈ ہے، یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علم لمیٹڈ ہے، اللہ کا انلمیٹڈ ہے، آپ نہیں مانتے۔ اب آپ یہ اپنی مثال لے کر آئے ہیں، نہیں 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 نہیں، آپ یہ تجسیم پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی شان میں، اپنی کسی بھی شان میں، اپنی کسی بھی صفت میں، اللہ تعالیٰ چاہے وہ اللہ کی ذاتی صفت ہو، چاہے وہ اللہ کی زائد صفات میں سے ہو، ٹھیک ہے، فعلی صفات میں سے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی صفت میں ہمارے سے، مخلوق سے، کسی بھی مخلوق سے، فرشتوں سے، جنوں سے، انسانوں سے، کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں، بغیر کسی آلے کے سنتے ہیں، آپ آلے کے ساتھ سنتے ہیں، کان اور آنکھ ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ کوئی آلہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کیسے دیکھتے ہیں،
ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ اللہ کا تصور اس وقت قائم کریں گے جب آپ کسی چیز کا تصور اس وقت قائم کر سکتے ہیں جب کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ ایک ایسی شے کا تصور کریں جو آپ نے نہ دیکھی ہو، آپ کسی اندیکھی شے کا تصور کریں، تو آپ کسی اندیکھی شے کا تصور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب بھی آپ مجھے کہیں گے میں نے ایک اندیکھی شے کا تصور کیا، وہ ایسی ہے کہ اس کی 12 آنکھیں ہیں، اس کے 36 کان ہیں، اس کے 45,000 پاؤں ہیں، اس کے 10,000 سر ہیں اور اس کے 10,000 ہاتھ ہیں، یہ ایک اندیکھی کا آپ نے تصور کر لیا۔ میں کہوں گا یہ کیسی اندیکھی ہے جس کا آپ تصور کر رہے ہیں؟ کہ جب آپ تصور کر رہے ہو تو پھر آپ کی دیکھی ہوئی ہوگی، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ایک اندیکھی شے کے 10,000 ہیں، ایک اندیکھی شے کی جو ہے تو 45 آنکھیں ہیں، ایک اندیکھی شے کی جو ہے تو اتنے 1000 پاؤں ہیں۔ جب آپ کسی چیز کا تصور کرتے ہیں تو وہ تصور اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو خارج میں یا تو موجود ہو یا اس کو آپ نے دیکھا ہو یا آپ نے اپنے ذہن میں کسی چیز کو تخلیق کیا ہو اور پھر آپ اس کو جو ہے تو باہر ایکسپلین کریں، تصور میں ایک چیز کو تخلیق کریں، وہ بھی تصوراتی تخلیق کے ساتھ ہوگا لیکن اندیکھا نہیں ہوگا، کیونکہ اندیکھے کا تصور ہو نہیں سکتا۔ آپ صرف اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے باہر دیکھا اس کا آپ نے تصور کر کے بیان کر دیا کہ میں نے فلاں چیز آج ایک عجیب جانور دیکھا، ایسے 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 تھا۔ آپ نے اس کو جو تصور آیا اس کو آپ نے بیان کر دیا۔ ایک آپ نے خود، آپ کو کسی نے کہا کہ کوئی تصوراتی چیز بنا کر پیش کرو، اب آپ کر سکتے ہیں، لیکن اندیکھی چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندیکھے ہیں، تو ہم کیسے اس کا تصور کر سکتے ہیں اور کیسے اس کی کسی صفت کو ہم امیجنیشن میں لا سکتے ہیں؟ ہم نہیں لا سکتے۔ اللہ بے مثل و بے مثال ہے، وہی فارمولہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ میں کئی مرتبہ لوگوں کو یہ فارمولہ دے چکا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت بنیاد فراہم کرتی ہے کہ ہم تجسیم سے، ہر شے سے بچ سکتے ہیں اور انجینئر جیسے لوگ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، لیکن اب یہ کیا کہتا ہے آگے چل کر کہ ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ وہ نہیں تھا، وہ ہر وقت موجود تھا نا، یہ مطلب ہوا۔ یہاں پر پھر اس نے ایک بہت بڑا اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے جی، کہ آپ ہر اللہ کی، یعنی اللہ کی ہر چیز جو ہے، ہر جو صفت ہے آپ اس کی امیجنیشن کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ہر وقت سے تھا اور ہر وقت ہے۔ حالانکہ آپ اللہ کی کسی بھی شے کی، جو بھی اس کی صفت ہے اس ذات کی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا کسی صفت کا تصور کرنا اور اس کو امیجن کرنا، آپ اس کی ایک تصوراتی صورت پیش کر رہے ہیں۔ امیجنیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی چیز کو امیجن کر کے پیش کر رہے ہیں۔ میں مثال دے چکا ہوں، یا تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس کی امیجنیشن کریں گے، اور یا جو ہے تو آپ اپنے ذہن کے اندر ایک امیج بنائیں گے کسی چیز کا، ایک خیالی امیج، پھر اس کو آپ ایکسپلین کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہ غلط ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر کہتا ہے ہر چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اجزاء میں تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اجزاء میں تقسیم نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی جز میں تقسیم، اللہ کل کے کل جس طرح ہیں اللہ اس طرح ہیں، الان کما کان۔ آپ کل جز کا لفظ بھی اللہ کے اس میں استعمال نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے، ہم اس چیز کے پابند ہیں۔ لیکن جب یہ اللہ کو تقسیم کرنے، امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اللہ پورے کا پورا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ایک صرف علم ہے، ایک قدرت ہے، ایک بصارت ہے، ایک جو ہے تو سماعت ہے، یہ اب اجزاء نہیں ہے۔ اللہ پورے کا پورا علم ہے، پورے کی پورا سمیع ہے، پورے کا پورا علیم ہے، پورے کا پورا جو ہے نا حی ہے، اس طریقے سے قادر ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جس طرح ہماری صفات ہیں تقسیم ہوئی بھی ہیں ہمارے اندر، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اجزاء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اس لیے ہم اس کو کسی بھی طریقے پر جا کر نہیں کہہ سکتے۔ امام ربانی نے ایک مسئلہ ہی حل کر دیا یہ بات اپنے مکتوبات میں بیان فرما کر کہ اللہ تعالیٰ کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، یہ اس جگہ پر یہ تقسیم کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کے اندر آپ تقسیم پیدا نہیں کر سکتے، نہ اس کے کسی صفت کا آپ تصور کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، نہ جو ہے تو آپ اس کے قدرت کو اور علم کو اور سماعت اور بصارت کو اجزاء کی صورت میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ آپ نے نہ اللہ کو دیکھا نہ آپ اس کا تصور کر کے کوئی چیز قائم کر سکتے ہیں۔ اور قیامت کے روز جب ہم اللہ کریم کا دیدار کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا تصور نہیں کر سکیں گے،
کیونکہ اللہ کا جو دیدار ہے وہ بے مثل و بے مثال ہوگا، اور اس دیدار کی لذت میں انسان ایسا کھویا ہوگا کہ جب اس دیدار سے نکلے گا تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک تو اس لذت میں رہے گا۔ تو جب وہ اس لذت سے بھی آہستہ آہستہ باہر آئے گا، کچھ کو ایک دفعہ ہے زندگی میں، کچھ کو تو ڈیلی ہے، کچھ کو دن میں کتنی مرتبہ ہوگا، ہر ایک کی اپنے اس کے مطابق ہے۔ تو آپ کیسے تصور کریں گے اس ذات کا جو بے مثل و بے مثال ہے؟ تو جو بے مثل و بے مثال ہے اس کا دیدار بھی بے مثل و بے مثال ہے، جس کا دیدار بے مثل و بے مثال ہے اس کا تصور پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصور کے لیے ایک مثل چاہیے، ذہنی تصور کے لیے ایک مثل چاہیے، خارج میں کسی چیز کا تصور کرنے کے لیے ایک مثل چاہیے۔ دونوں صورتیں اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں کہ وہاں پر جا کر ہم اس کا تصور کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیں۔ یاد رکھیں یہ چیز ختم ہو گئی۔ انجینئر مرزا کا یہ عقیدہ کفر اور بطلان کے اوپر جو ہے تو دلالت کرتا ہے، اور انجینئر مجسم اور مشبہ بھی ہے آج کے بعد سے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ باتھ روم میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ کی ایسی کوئی شان نہیں ہے کہ اس کی وہ شان باتھ روم میں جو ہے تو ظہور پذیر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے یہ ایسا اندھا کنواں ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا، اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ظاہر اللہ وحدہ لا شریک ہے، ازل سے ابد تک رہے گا، کوئی بھی شریک نہیں ہے، لیکن آگے چل کے اس نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ جی آگے کیا کہتا ہے اس کی لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا ہے اپنے ساتھ۔ یہ بدترین شرک ہے۔ اچھا جی، بدترین شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیں گے، تو اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے کر اپنی اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنے ساتھ ہمیں شریک کر لیا۔ یاد رکھیں شیئر کرنا کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز میں جب کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ چیز وہ ہوگی جو آپ کے اور جس کو آپ شریک کر رہے ہیں وہ دونوں ہم جنس ہوں۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مٹی کو آپ چاول کے ساتھ شریک کریں۔ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ آپ چینی کو آپ اٹھائیں اور نمک کے ساتھ شریک کریں؟ ہم جنس نہیں ہے۔ شراکت ہم جنس میں ہوتی ہے۔ اللہ کیوں وحدہ لا شریک ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہماری جنس سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مثل بے مثال ہے، وہ کسی مخلوق کے ساتھ کوئی میچ نہیں کرتا۔ ہی از میچ لیس۔ تو وہ جو میچ لیس ہے نا، پھر وہ میچ لیس ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب اس نے ہمیں شریک کر لیا اپنے ساتھ، یہاں پر اس نے شیئر کر لیا نہیں، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، شیئر نہیں کیا۔ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے، شیئر نہیں کیا۔ سمجھ آئی؟ شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے اپنی ذات سے ایک چیز نکالی، ہمارے ساتھ اس نے تقسیم کر لی۔ اللہ کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی سے بالکل جدا ہے، کیونکہ اللہ کی زندگی، اللہ کی حیات لافانی ہے، ہماری حیات فانی ہے۔ ہمیں اللہ مار دیتے ہیں، پھر قبر میں ایک نئی زندگی دیتے ہیں، پھر وہاں سے جب اٹھا کر آخرت میں لے جائیں گے جو ہے تو اس کے اندر جو زندگی دیں گے وہ بھی ان کی عطا کی ہوئی ہوگی۔ وہ زندگی بھی جو ہمیں ملے گی وہ اس ذات کی مخلوق ہوگی، رب کریم کی مخلوق ہوگی۔ رب کریم کی کوئی صفت کسی کی بھی مخلوق نہیں ہے۔ جو ذات ازل سے ہے تو اس کی تمام صفات اس کے ساتھ ازل سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کوئی نئی صفت بنتی ہے نہ کوئی پرانی صفت مٹتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ ہی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تھے نا، جب اللہ تعالیٰ تھے ازل میں اور آج تک ہیں، تو جس طرح ازل میں اللہ تعالیٰ تھے اور کائنات نہیں بنائی تھی، اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ تھے جن کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ تو انجینئر کا یہ کہنا بھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے نا تھے، اور کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی باریکی صفات بھی ان کے ساتھ تھی۔ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی صفات بصارت نہ ہوتی ان کے ساتھ، سماعت نہ ہوتی ان کے ساتھ، حیات نہ ہوتی ان کے ساتھ، قدرت نہ ہوتی ان کے ساتھ، ارادہ نہ ہوتا ان کے ساتھ، سماعت نہ ہوتی ان کے ساتھ، رازقیت کی صفت ان کے ساتھ نہ ہوتی، وہ رازق نہ ہوتے، ستار نہ ہوتے، غفار نہ ہوتے، غفور نہ ہوتے، رحیم نہ ہوتے، کریم نہ ہوتے، رحمان نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ ازل سے آج تک اسی طرح ہیں
جس طرح کائنات بنانے سے پہلے تھے، اور جب قیامت آئے گی تو بھی اللہ اسی طرح ہوں گے جس طرح ازل میں تھے۔ جب دوبارہ ہمیں زندہ کر کے جنت میں بھیج دیں گے، دوسروں کو دوزخ میں بھیج دیں گے اور موت کو حلال کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہوں گے جس طرح ازل میں تھے کائنات بنانے سے پہلے۔ نہ ان میں کوئی تبدیلی آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ان کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں نئی نئی صفتیں، اس لیے اللہ کو مقام حادث بھی بنا دیا، حوادث بھی بنا دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسا کافر ہے، ایک ایسا کافر ہے جس نے اپنے اوپر مومنیت کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ جب ذرا تیز بارش چلے، طوفان آئے تو انجینئر سے چیزیں بھول جاتی ہیں، اور تیز بارش اور طوفان انجینئر کی زندگی میں ہر وقت آتے رہتے ہیں، کیونکہ ابلیس اس کو نئے نئے دروازے کھول کر دیتا ہے اور نئے نئے سفر پر لے کر نکلتا ہے، اور ہر جگہ پر نئی نئی سبزہ زار کھائیوں کے اندر لے کے جاتا ہے، جس کے اوپر سے تو سبز دکھائی دیتی ہے، نیچے جا کر ایک وسیع دلدل ہوتا ہے جس میں یہ پھنس جاتا ہے۔ ادھر بھی یہ پھنس گیا ہے۔ اور لوگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ امیجن کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا، آپ کہیں کہ نہیں کیا جا سکتا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ بر وقت قیمتی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ انجینئر جیسے اس غلیظ فتنے سے ہمیں ہماری خیر و عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔